السلام علیکم دوستو، خواجہ آصف کے ایک ٹویٹ کے بعد پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل ہونے جا رہی ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹرز موجود ہیں شاید آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے جا رہے ہیں۔ اور آج 2 اگست ہے، ویتنام میں اس وقت دوپہر کے 1 بجے میں، جبکہ پاکستان میں تقریباً 11 بجے صبح کا وقت ہوگا۔ میں یہاں پر اپنی کچھ سابقہ پریڈکشنز آپ کے سامنے پروف بار میں شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آج پاکستان کے اندر جو عوامل ایمرج ہونے جا رہے ہیں جن کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوالات بھی پوچھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں پر کنٹینرز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک بار پھر یہ کنٹینرز کا سٹی بن چکا ہے۔ اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم پریڈکشنز کریں گے، ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کو بھی یوٹیلائز کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر ہم اپنے 8 جولائی کے ولاگ کا حوالہ دیں، 8 جولائی کو میں ایک ولاگ کر چکا تھا جس میں نے آپ کے سامنے پریڈکشنز کی تھی کہ اب نئے بیانیوں پر مبنی اصلاحات میں بلوچستان کا فیکٹر آپ کو ایڈ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور بلوچ لیڈرشپ بھی ایڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور اس حوالے سے میں نے جولائی کے آخری 2 ہفتوں کا بھی ذکر کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر سے کچھ ایسے عوامل کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ پاکستان کے اندر اب سرجیکل ریفارمز کی ضرورت ہے، ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، ایک مکمل طور پر کانسٹیٹیوشنل ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ تھم نیل آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ تھم نیل ان لوگوں سے بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا، یا وہ لوگ اس کو بالکل بھی سرچ کرنے کی زحمت نہیں کریں گے جو یا تو مجھے آسٹرولوجر سمجھتے ہیں، یا جن کا توہم پرستیوں کے اوپر زیادہ یقین جاتا ہے، یا جو سیاروں اور سیاروں کو اپنے مقدر پر حاوی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد 26 جولائی کو میں نے ایک اور ولاگ کیا جس کا تھم نیل بھی آپ کے سامنے پروف بار میں موجود ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ آنے والے دنوں میں راحیل شریف آپ کو بہت زیادہ یاد آئیں گے، ان کا نیشنل ایکشن پلان آپ کو بہت زیادہ یاد آئے گا۔ اور یہ میں نے کیوں کہا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کرپشن کو جب معاشی دہشت گردی کہا جائے گا تو کچھ لوگ راحیل شریف کو بہت زیادہ یاد کریں گے، اور ان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ولاگ کے اندر بھی میں نے اپنی کچھ سابقہ پریڈکشنز بھی انڈورس کی کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہیں نہ کہیں نئے سرے سے ڈرافٹ ہو چکا ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کا کانٹیکسٹ ریزسٹیو اکنامکس کے فریم ورک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، پلس یہ کہ آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 اور چارٹر آف مدینہ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور پروٹیکشنزم کا نظریہ بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایڈ ہے۔ اور اس حوالے سے 2021 سے میں متواتر مختلف کانفرنسز کے اندر بھی اپنا بیانیہ پیش کر چکا، اپنی ریسرچ پیش کر چکا، ایک کتاب بھی اس حوالے سے لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ریزسٹیو اکنامکس کے فریم ورک کے اندر کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے نئے صوبے بننے چاہیے، اور صوبوں کو کلچرل اٹانومی دی جانی چاہیے، نہ کہ لوز فیڈرلزم کی شکل میں یوگوسلاوین ماڈل یا 18ویں ترمیم امپلیمنٹ کی جائے۔ پلس یہ کہ پاکستان اگر یونٹری اسٹیٹ سسٹم یا ٹائٹ فیڈرلزم کے اندر ایگزسٹ کرے گا تو کس قدر زیادہ پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں میں نے اس ولاگ کے اندر بھی ڈسکس کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 30 جولائی کو محسن نقوی پہلے میڈیا پر آتے ہیں اور موجودہ سسٹم کے کولیپس ہونے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد 31 جولائی کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر بلوچستان کی بنیاد پر ہی کچھ باتیں شروع کی جاتی ہیں، لیکن اس کے خد و خال کہیں نہ کہیں جنرل راحیل شریف سے اور نیشنل ایکشن پلان سے جا ملتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے 1 اگست کی صبح اسی پریس کانفرنس کا ڈسکورس انالیسس کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ چاہے محسن نقوی ہوں، چاہے یہ پریس کانفرنس ہو، یہ ایک ہی سکرپٹ نظر آتا ہے، یہ ایک ہی پلانٹیڈ سکرپٹ ہے کہ پہلے وہ آئیں ذہن سازی کریں اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی جائے۔ اور پھر کل 1 اگست کی شام کو ایک صحافی اسد اللہ خان نے بھی اس حوالے سے میری تمام تر پریڈکشنز کی انڈورسمنٹ کی، اور انہوں نے بھی اپنے تجزیات کی صورت میں اس کو پلانٹیڈ سکرپٹ کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت خواجہ آصف کا جو ایک ٹویٹ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے محسن نقوی پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم ریاستی نفسیات کو اگر دیکھیں، یا خواجہ آصف کی وقتی مزاج کو دیکھیں، یا محسن نقوی کے وقتی مزاج کو دیکھیں، تو اس کے لیے ہمیں نیومرولوجیکل جیومنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو موجودہ اس وقت توہم پرست یا نجومی ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بالکل نہیں پتا کہ نیومرولوجیکل جیومنسی کیا ہوتی ہے، یا توہم پرستی کا شکار لوگوں کو بھی بالکل نہیں پتا کہ سائنٹیفکلی نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ وقتی مزاج کو کیسے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔
लेकिन बहरहाल इस हवाले से हमने 3 नंबर सेलेक्ट किए 1, 9 एंड 8। इसको आपस में जमा करें तो 18 आता है, जबकि न्यूमरोलॉजिकल ज्योमेंसी में 16 शेप्स होती हैं, इसीलिए 18 माइनस 16। अगर इसको आपस में माइनस किया जाए तो यहाँ पर 2 का नंबर आता है, यानी सेकंड शेप। और सेकंड शेप यानी 2 का नंबर या दूसरी शक्ल तजाद को जाहिर करती है, दो रुखी कशमकश को जाहिर करती है, डबल माइंडेडनेस को जाहिर करती है, क्या करूँ और क्या ना करूँ को जाहिर करती है, और उसकी बेस पर एनग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है। और इसी वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त हुकूमती सफ़ों के अंदर मौजूद अरबाब इख्तियार या हुकूमती सफ़ों के अंदर मौजूद पॉलिटिकल पपेट्स वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा पसपा फील कर रहे हैं, ख़ुद को बहुत ज़्यादा बेवकत फील कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी या मौजूदा अरबाब इख्तियार के जो कुछ मोहरे इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नज़र आ रहे हैं, उनकी वजह से रिवायती सियासतदान अपने आप को बहुत ज़्यादा पसपा या बहुत ज़्यादा बेवकत फील कर रहे हैं। और यहाँ से अब हम अगर प्रेडिक्शंस का आगाज़ करें 1, 9 एंड 8 इज इक्वल टू 18 एंड 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी प्रेडिक्शंस का आगाज़ करें तो रियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में रिवायती सियासतदान एक नए निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ करते हुए नज़र आएंगे। और अब इधर उधर से इस नए निज़ाम के हवाले से तनकीद होती हुई नज़र आएगी, मुख्तलिफ़ किस्म के अग्रेसिव बयानिए होते हुए नज़र आएंगे। और इसी दौरान आपको इस्लामाबाद में कंटेनर्स का गढ़ बनता हुआ भी नज़र आएगा, जगह जगह आपको कंटेनर नज़र आएंगे। बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कश्मीर के एहतजाज के असरात यहाँ पर ना आ जाएं या खैबर पख्तूनख्वा से कोई लॉन्ग मार्च ना हो जाए, लेकिन इसके पैरेलल ये जो रिवायती सियासतदानों की जो एक टसल आने वाले दिनों में अपने ही फैसिलिटेटर्स के ख़िलाफ़ होने वाली है, इस हवाले से भी कंटेनर्स का रोल आप फरामोश नहीं कर सकते। और इस पैरेलल अमल के दौरान, इन तमाम तर अवामिल के दौरान, जहाँ पर एक जानिब हकीकी एहतजाज हो रहा होगा, एक जानिब मसनूई एहतजाज हो रहा होगा, और आपको याद होगा मेरा एक और थंबनेल जून के महीने में कि आने वाले दिनों में हुकूमती सफ़ों में मौजूद ही कुछ हुकूमती जमातें अपोजिशन का किरदार अदा करती हुई नज़र आएंगी, वो भी आपके सामने मौजूद है। इसके पैरेलल कहीं ना कहीं जमात इस्लामी तमाम तर क्राउड को स्प्लिट करती हुई भी नज़र आएगी। जमात इस्लामी के हवाले से हम एक अरसे से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि जब जब PTI अवाम को एहतजाज की कॉल देती है, पैरेलल ही जमात इस्लामी निकल आती है, पैरेलल ही जमात इस्लामी अपना कोई ना कोई शो ऑर्गेनाइज कर देती है या किसी शो का ऐलान कर देती है। अब भी जब हुकूमती सफ़ों के अंदर भी एहतजाज होगा, जब आपको कहीं ना कहीं रिवायती सियासतदान भी एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे होंगे, जब आपको कश्मीर के एहतजाज के असरात भी इस्लामाबाद में मूव होते हुए नज़र आ रहे होंगे, जब आपको खैबर पख्तूनख्वा से भी एक लॉन्ग मार्च या एक एहतजाज की वेव मौजूदा अदालती निज़ाम के ऊपर दबाव डालती हुई नज़र आ रही होगी, आपको पैरेलल इन तमाम तर अवामिल में अवाम को स्प्लिट करने के लिए जमात इस्लामी भी अपना रोल अदा करती हुई नज़र आएगी। और इस्लामाबाद की सड़कों पर या मुख्तलिफ चौकों चौराहों के अंदर मुख्तलिफ शहरों में आपको जमात इस्लामी रंग में भंग डालती हुई हमेशा की तरह नज़र आएगी, क्योंकि उनके जायचे में हमेशा की तरह यही नज़र आता है कि वो बैक एंड से कहीं ना कहीं किसी न किसी को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं ताकि हकीकी एहतजाज की जानिब किसी की तवज्जो न जाए। इसके साथ साथ ऐसा नज़र आता है कि रिवायती सियासतदान आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी पर और मौजूदा अरबाब इख्तियार पर भी मलबा डालते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि असल हुकूमत ही इनकी थी, असल मामलात ही ये कंट्रोल कर रहे थे। और बिल्कुल जिस तरह कल एमल वली ख़ान ने सारा मलबा मौजूदा और हकीकी अरबाब इख्तियार के ऊपर डालने के लिए एक बयान दिया, वही हूबहू रवैया आपको मौजूदा रिवायती सियासतदानों की जानिब से भी नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और वो ये कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने नेशनल एक्शन प्लान की बुनियाद पर मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया, इसी तरह नेशनल एक्शन प्लान के बिहाफ पर ही मौजूदा रिवायती सियासतदान मौजूदा हकीकी अरबाब इख्तियार को तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो मौजूदा हकीकी अरबाब इख्तियार है वो भी नेशनल एक्शन प्लान का नाम लेकर मौजूदा रिवायती सियासतदानों या दीगर अपने जो सियासी दुश्मन हैं उनको भी नेशनल एक्शन प्लान के बिहाफ पर ही पकड़ते हुए या शिकंजे में लाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो हकीकी तौर पर पाकिस्तान के जायचे में कल्चरल रेवोल्यूशन इमर्ज होना है या इनिशिएट होना है, वो भी कहीं ना कहीं नेशनल एक्शन प्लान के बिहाफ पर ही आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, एक सडन शॉकिंग इवेंट से पहले, एक सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट से पहले, एक सडन शॉकिंग किक ऑफनेस से पहले या एक सडन शॉकिंग न्यूज़ से पहले ये तमाम तर अवामिल आपको मसनूई लेवल पर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये हकीकी तौर पर इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पहले कहीं ना कहीं मसनूई लेवल पर अपने ही मोहरों के
خلاف امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد ایک بڑے فال آؤٹ کے بعد، ایک سڈن شاکنگ ایونٹ کے بعد، ایک سڈن شاکنگ نیوز، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا ایک سڈن شاکنگ ریزگنیشن کے بعد آپ کو ڈنڈے کے زور پر حقیقی معنوں میں نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہیں سے کلچرل ریولوشن کی بنیاد پڑے گی، اور جس کے حوالے سے ہم پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ پھر راحیل شریف کی جو معاشی دہشت گردی کی اصطلاح تھی وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ یاد آئے گی، اور کچھ لوگ راحیل شریف کو پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک ہیرو کے طور پر بھی یاد کریں گے، لیکن درمیان میں کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر بہت زیادہ ایڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایک بڑا فال آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک گرینڈ فال آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عام لفظوں میں سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، سڈن شاکنگ کک آف، سڈن شاکنگ نیوز، سڈن شاکنگ ریزگنیشن یا سڈن شاکنگ، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو پاکستان کے ذائچے میں پچھلے سال سے نظر آ رہا ہے۔ اس تمام تر سڈن شاکنگ سے پہلے آپ کو سب کچھ مصنوعی لیول پر ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور بعد میں حقیقی لیول پر ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا زورواسٹرن نیومرولوجی کے اکارڈنگ بتایا، پلس نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ بتایا، اور وقتی مزاج بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، اس ٹویٹ کا ڈسکورس انالیسس کر کے خواجہ آصف کا مائنڈ ریڈ کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس ٹویٹ کے ذریعے سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کو بھی یہاں پر مشترک طور پر پیش کیا۔ لیکن پھر بھی یہی کہوں گا، ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔